حارث نواز صاحب، ایک ہی موقف تھا پاکستان کا کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو افغانستان کو بیس بنا کر بھارت کی پشت پناہی کے ساتھ پاکستان میں حملے کر رہی ہے ان کو روکا جائے۔ افغان طالبان جو شواہد پاکستان نے پیش کیے وہ مان تو رہے تھے لیکن کارروائی کرنے سے انکاری تھے۔ اب ریاست نے تو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانے جتنے بھی ہیں وہ یہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو اب نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ نقصان کس کا ہوگا؟ افغان عوام کا۔ ان کو افغان عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو وہاں کی فکر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جا کے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ وہاں پر ایک قسم کے قابض بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی تک اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود بھی وہاں پر جو انلیگٹیمیٹ ہیں، نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ان کے پاس ایکٹنگ بیلنس گورنمنٹ ہے، صرف پشتون بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کوئی وہاں پر ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور کبھی کابل کندھار کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی حکومت آپ کی ہے، آپ حکومت چلا رہے ہیں، پاکستان صرف آپ کی حکومت سے آپ سے بات کرتا ہے۔ ہمیں ان لٹیروں سے اور ان دہشت گردوں سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے سے ڈھوکیں یا ان کو پیچھے دھکیل دیں۔ ابھی ہم نے بہت کوشش کر لی اور اب میرے خیال میں وقت جو ہے وہ آ گیا کہ پاکستان کو ڈسیسو ایکشن لینا چاہیے، اور وہ ایکشن یہی ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور اس کے بعد ڈرون اٹیک، اور وہ بھی ان کے ٹریننگ کیمپ، ان کے ایڈمنسٹریشن کیمپ اور ان کے کمانڈر کو اٹیک کریں جو سب سے زیادہ گند پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ بہانے بازی ہیں کہ کابل نہیں مانتا، قندھار کے لوگ نہیں مانتے، آپ سب ملے ہوئے ہیں، آپ سب ایک ہیں، اصل آپ کی ڈوری جو ہے نا وہ کہیں انڈیا میں کھینچی جا رہی ہے۔ آپ کو وہاں پر جو یہ کہتے ہیں ویلڈ آف محمد، اس کو اٹھا کے وہ بند کر دی، 4,000 لوگوں کو بند کر چکے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اسلام، یہ آپ کی اسلام سے محبت ہے۔ وہ ان کفر لوگوں سے مل رہے ہیں جن کی جا کے اب ہاتھ سے پکڑ کے صرف 2 ٹکوں کے لیے آپ کی حرکت کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کمیونٹی آف نیشن میں کیسے رہتے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا عوام کا سلسلہ ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام کی بقا کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منی نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے، اٹس ویری کلیئر، اینڈ وی آر لکی ٹو ہیو اے ڈائنامک، اگریسو اینڈ بولڈ فیلڈ مارشل عاصم منی ہو از گوئنگ ٹو سارٹ آؤٹ۔ اگر انڈیا اتنے بڑی فوج کی گھٹنے ٹیکنے مجبور کر دیا تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو لڑ نہیں سکتے، آپ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو ہم سمجھا رہے تھے ہمبل طریقے سے، لیکن میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو جو سمجھ آتی ہے زبان، اب آپ کے اس میں ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، 4 دہائیاں جب پاکستان تقریباً گزشتہ 4 دہائیوں سے افغانوں کی میزبانی کر رہا ہے، ہم نے یہاں پر انہیں رہنے کے لیے گھر دیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں مواقع دیے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں جو وہاں پر مذاکرات میں شامل ارکان ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کی جوانی پاکستان میں گزری، وہ یہیں پلے بڑھے، لیکن پاکستان کے خلاف اقدامات ہونے سے جو وہاں پر کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے استعمال ہو رہی ہے وہاں پر، اس کو روکنے سے وہ گریزاں ہیں۔ تو اب پھر ریاست مکمل طور پر اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اپنے عوام کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کارروائی کو یقینی بنائی جائے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کارروائی ہو، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آپ نہیں مانتے تو پھر جنگ ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ اگر آپ نہیں مان رہے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روکنے کے لیے، تو ریاست کو حق حاصل ہے ہر طرح کی کارروائی کا؟ دیکھیں، 40 سال سے ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے۔ ہم نے کوئی دنیا میں نہیں ہوتا کہ ریفیوجیز جو آتے ہیں ان کو ایک جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے، فینسنگ کی جاتی ہے، وہاں ان کو رکھا جاتا ہے، ہر چیز ان کو دی جاتی ہے یونائیٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے انڈر۔ ہم نے ان کو اپنا بھائی بہن سمجھ کے، نیبر سمجھ کے، پشتون سمجھ کے پورے پاکستان میں جگہ دی ہے۔ وہاں ہر جگہ جاتے ہیں، وہاں یہ نارکوٹکس بھی کرتے ہیں، انلیگل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں کو پناہ بھی دیتے ہیں، چھپاتے بھی ہیں۔ ہم نے پھر بھی ایکسیپٹ کیا۔ میں نے کہا مجھے داخلہ سندھ کا تھا اور ہم نے اس وقت بھی فیصلہ کیا تھا کہ یہ سب افغان جو انلیگل لوگوں کو بھیجیں گے، ہم نے تقریباً 6-7 لاکھ پورے پاکستان سے وہ بھیجے وہاں پہ، لیکن ہم نے اتنا اس لیے اچھا ارینجمنٹ کیا
کہ ان کے لیے بسیں ارینج کی، ان کا راستے کا رہنے کا بندوبست کیا، کھانے پینے کا کیا، ریسٹ کا کیا، تاکہ جب یہ بارڈر کراس کریں تو یہ پاکستان کی بہت اچھی یادیں لے کے جائیں کہ پاکستان میں ہمیں بالکل بہت اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور ہم پاکستانی کو یاد کریں، ان کو فرق پڑا چلے. لیکن ان افغان طالبان رجیم ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. ان کے دماغ میں صرف پیسہ، لوٹ مار، ہٹ اینڈ رن، ایمبوش کرنا انہوں نے سیکھا یہی ہے، اور یہ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ کیا تکلیف ہوگی جب ان کا کھانا پینا سب بند کر دیں گے، افغان ٹالنٹ بند کر دیں گے، ان کا کاروبار اور ہماری جو پشاور پشتون جو کاروبار کا سب کا کاروبار خراب ہوگا. آئی تھنک دس از ناؤ کے بھی گورنمنٹ کے ہمارے عوام کو، کی حکومت کو اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے آپ کے سامنے پوری کوشش کر لی، میڈیٹرز ڈال لیے کہ شاید کوئی بات بن جائے، ان کی سمجھ میں آ جائے بات، اور سیز فائر اور پرماننٹ ایک معاہدہ ہو جائے کہ یہ اپنی سرزمین کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کرنے کے لیے. لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. ناؤ دا کے پی کے گورنمنٹ، ہمارے پشتون بھائی اور بارڈر بیلٹ کے خاص طور پہ جو فاٹا کے لوگ ہیں، سب کو پاکستان کی مسلح افواج سے کھڑا ہونا چاہیے، حکومت پاکستان بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کو اپنے بارڈر کراس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ تمام ہمارے جتنے پشتون ہیں جو بارڈر پہ ہیں، سب کے پاس اسلحہ ہے، سب مسلح ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں سے کراس کرتا ہے. ان کو ادھر ہی پکڑنا چاہیے اور مت آنے کا اپنے ایریا میں. ان کو جو ہی کوئی آتا ہے دہشت گرد ریفیوج دیتا ہے یا ہیومن فیلڈ میں آتا ہے، فوراً بتائیں سیکورٹی فورسز کو، تاکہ ادھر ان کو پکڑا گیا، مارا گیا، اور اپنی مسائل اکثر آگے کبھی سوئسائڈ بم جیکٹ بناتے ہیں اور وہ دھماکہ ہو جاتا ہے، کبھی ایکسپلوسو کا دھماکہ ہو جاتا ہے، عورتیں بچے بوڑھے مارے جاتے ہیں. اس لیے آپ خود بھی ذمہ دار ہیں. ریاست سب کچھ کرتی ہے، ہر چیز کرے گی. چیف آفیسر فیلڈ مارشل منیر نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنا، اس کے جو قربانی دینی پڑی، جو شہادت دینی پڑی دیں گے. لیکن پھر پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے. قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن کے پی کی گورنمنٹ کو سوچنے کا وقت ہے. آپ کی چارے سے مذاکرات ہم نے کر کے دیکھی، افغان طالبان سے بات کر لی، میڈیٹرس کو بھی لیے، نہیں مانے. آئی تھنک ناؤ یو ہیو نو ریزن کہ آپ یہ کہیں کہ آپ مذاکرات سے ناؤ وی ہیو ٹو سالو. جو ہتھیار اٹھاتا ہے ریاست کے خلاف ان کا بندوبست کریں گے اور افغانستان میں گھس کے ماریں گے. اور یہ بہت اب وقت آ گئی، ان کو تکلیف ہوگی، یہی بات سمجھتے. اور سیکنڈ آپشن یہ ہے افغان جو کہ عوام ہیں خود کھڑے ہوں، خود ان کو چینج کریں، اپنی مرضی کی اپنی جمہوری حکومت لے کر آئیں، تاکہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرے، آپ کی جان و مال کی حفاظت کرے، اور دنیا میں تعلقات استفار کرتے ہیں، یہاں پر سفارتکار ہیں اور آپ کی ترقی کے لیے وہ کام کرتے ہیں. رائٹ. حارث نواز صاحب، ترکی اور قطر کا بڑا اہم رول ہے اس تمام تر صورتحال میں. گزشتہ کئی ہفتوں سے ہم نے دیکھا انہوں نے بڑی مخلصانہ کوششیں کی کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی طرح ثالثی ہو جائے، بات ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں، خاص طور پر افغان طالبان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کی یقین دہانی کروا دیں، لیکن اس میں ناکامی ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے بھی جو دوحہ پیس پروسیس ہوا تھا 2019 میں، ان ممالک سے بات کرنے کا وقت آ گیا، ان سے بات کی جائے کہ بھئی آپ لوگ جب یہاں سے گئے تھے تو باقاعدہ طور پر طے کیا گیا تھا کہ افغان طالبان، یہ تو موجودہ افغان سیٹ اپ ہے، عبوری سیٹ اپ، یہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گا، لیکن ناکام رہے. دیکھیں، ایک تو حکومت پاکستان، سعودی عرب، اس کے بعد ترکیہ اور اس کے بعد یہ قطر کی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا، ہماری مدد کی، ہماری قدر کو سمجھا. ان کے تھک ہے جو ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی سمجھانے کی کوشش کی. بار بار یہ اٹھ کے جا رہے تھے، انہوں نے پھر بٹھایا ان کو، کیونکہ یہ جو وینڈیٹر سے ان کو بالکل پاکستان کے نقطہ سے سمجھ آ گئی. ہم نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ان کو بتایا واٹ آل دے ہیو بین ڈوئنگ، کیا کر رہے ہیں، کیسے یہ کراسنگ کرتے ہیں، کہاں سے تشکیلیں آتی ہیں، کہاں سے افغان طالبان جاتے ہیں، کہاں سے دہشت خارجی آتے ہیں، اور کیسے ان کو پناہ دی جاتی ہے. ہر چیز ہم نے ان کو ریکارڈ دیا. اسی لیے انہوں نے بار بار وہ کوشش کر رہے تھے. اور دے ور آلسو ویری سنسیئر ٹو افغان عوام، کہ عوام کو تکلیف ہوگی اگر پاکستان کوئی پیونیٹیو ایکشن لے گا یا سرجیکل اسٹرائک کرے گا، تکلیف عوام کو ہوگی. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے. لیکن ان کی ڈور
یہ کابل میں نہیں، انڈیا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کو ایسا ڈچ کریں گے، ان کا منہ کالا کر کے چھوڑیں گے کہ یہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور پھر یہ آنے والے 2 ہفتے بعد پھر یہ اپنے جھنڈے ریز کریں گے سفید، اور یہ پھر کہیں گے سیزفائر کریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو. دیٹ مائٹ بی ٹو لیٹ. دین پھر ہم اپنا پورا آبجیکٹو جو بھی ہوگا فیلڈ مارشل اسمبلی نے فکس کیا ہوگا وہ پورا کریں گے اور پھر ہی ختم کریں گے. اور وہ وقت ہوگا جب سارے ٹیررزم خارجی، اس کے بعد ہندوستان، داعش، ان کو سب کو جب تک امید بھی کریں گے، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ دیکھ ویری کلیئر وقت ہے، کیونکہ اب ہم نے پراپر فیصلہ کر لیا ہے ایز اے نیو نارمل ہارڈ اسٹیٹ کی ان کا بندوبست کریں گے اور ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. آئی تھنک اور اگین ایک بات ہے کہ پاکستان کو اب کیونکہ ہمارا دنیا میں اسٹیچر بہت ہائی ہو گیا ہے، ہمارے حق کے بعد دنیا ہمیں سمجھ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی مضبوط فوجی قوت ہے، اور فیلڈ مارشل اسمبلی ون آف دا ریئر فیلڈ مارشل اور کمانڈر ہے جو ساری کمانڈ رکھتا ہے. اس لیے ہمیں امریکن سے بات کرنی چاہیے کہ جی آپ انڈین کو نکیل ڈالیں، اس کو کنٹرول کریں. یہ گلوبل ٹیررزم بھی کر رہا ہے اور ادھر اپنی پراکسیز کو بھی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ ڈیسٹیبلائز کرا ہے. وی وانٹ کہ ہم اس خطے میں ڈیسٹیبلائزر لے کر آئیں، اسٹیبلائزیشن کریں. اس لیے وہ اس کو کنٹرول کریں، اور نمبر 2 پاکستان کو ملٹریلی سپورٹ کریں، کیونکہ آپ اکیلا ملک پاکستان جو 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں ان کا مقابلہ کر رہا ہے. اگر آج پاکستان خدا نہ خاصا خدا میں کام ہوتا ہے تو یہ گلوبل ٹیررزم شروع ہو جائے گی. اگر ہم یہ نقطہ بتائیں اور جس اسٹیج پہ ہم ہیں ہائی اسٹینڈرڈ پہ ہیں، وہ ہماری بات کو سمجھیں گے اور پاکستان کی بات کو یقین کریں گے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر جنرل حارث نواز. قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان نے غلط راستے کا انتخاب کیا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے. وزیر اطلاعات عطا طارہ نے کہا پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے، حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدامات کرتی رہے گی. دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا. حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے گی. پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے. عطا طارہ نے کہا افغان طالبان اور میزبان ممالک نے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی. افغان طالبان نے مذاکرات کے بنیادی نقطے سے انحراف کیا اور ذمہ داری قبول نہیں کی. افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا. وزیر اطلاعات عطا طارہ نے مزید کہا کہ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. طالبان حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے. وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ افغان طالبان حکومت اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے. افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے. پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے. افغان طالبان نے مذاکرات میں پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی اور اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. 4 برسوں کی جانی و مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. قطر اور ترکیے کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا اور دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا. ایجنڈا صرف یہی تھا کہ افغان طالبان یقین دہانی کرائیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن افغان طالبان جو موجودہ عبوری سیٹ اپ ہے افغانستان کے اندر وہ مکمل طور پر یہ یقین دہانی کرانے میں ناکام رہا.